تكون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا۔ خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آپ کی عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری اور ان عظیم ہستیوں کی محبت، ان کی نسبت و ارادت، پھر ان کی اتباع، پھر ان کے ملفوظات اور شہادات پر عمل، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنی نسبت و ارادت اتباع کی صورت میں قائم کر رکھی ہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ شاہ صاحب نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، تو میں اس میں بڑا غور کرتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی مختلف مقامات پر بیانات ہوتے ہیں نا، تو وہاں کوئی نہ کوئی شاہ صاحب کا عقیدت مند محبت والا شخص بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر کئی ایسی خوبصورت باتیں جو مختلف لوگوں کی زبانوں سے نکلتی ہیں اور ملتی ہیں۔ میں نے جہاں تک لوگوں سے حضرت صاحب کے بارے میں، سید بادشاہ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ نماز پر دیا ہے۔ کس پر دیا ہے؟ نماز پر دیا ہے۔ میں اس دن الحمدللہ اس چیز میں بڑا غور کیا کہ اگر وہ شخص فقط اگر پیڑا لایا ہے کہ یہ بہن جو ہے وہ ہماری دودھ نہیں دے رہی، تو شاہ صاحب دم کر دیتے، دم کر جس طرح ہمارا آج کل معمول ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ سید بادشاہ نے اس شخص کو نمازی بننے کے لیے کتنا خوبصورت عمل بیان کیا۔ فرمایا کہ بس اس کے کان میں آپ نے وقت اتنا کہہ دینا کہ آج کے بعد میں پکا نمازی بن گیا ہوں۔ اور پھر بیان آپ نے سنا ہوگا، جو آپ اس سے لوگ بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد جب تک ان کا بیان یہ تھا کہ جب تک میں زندہ رہا اور وہ میرے پاس جانور رہا، اس کے کمر پہ ہاتھ رکھتا اور وہ دودھ دے دیتا۔ اور وہ تو کام ہونا ہی ہونا تھا۔ اصل میں جو سید بادشاہ کی منشا تھی، جو اصل ان کی خواہش تھی، وہ کیا تھی؟ بولیے کہ یہ نمازی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ نمازی بن جائے۔ میں یعنی اس سے قبل ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ میں جہاں بھی لوگوں سے سنا ہے نا، نماز کے بارے میں سید بادشاہ نے جو بھی اس کو نماز کی تلقین کی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں، تو اب ان سے محبت اور ان سے پیار اور ان سے عقیدت
اصل تقاضا تب ہی پورا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگانہ یعنی جھکنے والے بن جائیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں۔ تو اس لیے محترم تحیہ کر لیں کہ یقیناً سید بادشاہ کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تب ہی قبول ہے، اور ان کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ جب ہماری پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائے گی۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ نماز ہے۔ اور جب نماز میں خاص رکن جو سجدے کا ہوتا ہے نا، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ جب بندہ اپنے پورے اعضاء پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے نا، پورے جسم کو، تو وہ خود وہ کچھ بھی نہ مانگے، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، عاجزی میں، انکساری میں، اقرار میں، اعتراف میں، توبہ کی صورت میں، ماننے کی صورت میں، وہ کچھ نہ مانگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی پیشانی زمین سے جدا بعد میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ باتیں استقبال رمضان میں، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی تیاری میں ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے نیکیوں کا سیزن۔ کیا رہا ہے؟ بولیے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، بخشش کا سیزن آ رہا ہے۔ ویسے تو یہ نہیں بات، آپ بھی توبہ کریں توبہ قبول ہو جائے گی، آپ گھر بیٹھے توبہ کریں تب بھی توبہ قبول ہو جائے گی، مسجد میں کریں تب بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ تو پہلے نبیوں کی عام مقصود بات تھی کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ فلاں ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، اس جگہ کا تعین ہوتا تھا، اگر کسی سے گناہ ہو جائے وہاں آئے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یار مجھے یہ بتاؤ، اس سے بڑا تحفہ اس امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام اس امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری امت کے لیے جہاں بیٹھا وہ توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے، جہاں بیٹھا وہ توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ تو یہ اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس وقت دل ہی دل میں یہ نہیں کہ بلند آواز سے توبہ کریں اور پکار کریں، گریہ ساری کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، اگر آپ دل ہی دل میں فقط ندامت آ جائے اپنے گناہ پر تو یہ بھی توبہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس کی راوی ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں۔ اس سے یہ جو ابھی بات میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ آگے آ رہا ہے نیکیوں کا سیزن، توبہ کا سیزن، بخشش کا سیزن، اور ہم نے یہ سیزن کمانا ہے، ہم نے یہ سیزن، اس پر میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو روایت دینا چاہتا ہوں، بڑی پیاری اور پیغام آپ کے لیے، وہ بات ابھی کرتا ہوں۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی تہمت مبارک کو اچھی طرح کس کے یہ باندھ لیتے، اور پیچھے سے جو ہم جس طرح اکثر ہمارے باپے ہمارے بزرگ ہیں نا جو چادر کے زیادہ عادی ہیں، یا جب رات کو چادر باندھ کے سوتے ہیں تو آپ نے دیکھو کئی بزرگوں نے پیچھے سے نا یعنی گرہ ڈالی ہوتی ہے، جس کو ہم گنڈ کہتے ہیں، کیا جس کو ہم گنڈ کہتے ہیں، یہ پیچھے سے گرہ ڈالنی یعنی گنڈ ڈالنی یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ اگر نہیں بھی چادر کے عادی تو کسی وقت بھی رمضان شریف کے مہینے میں ایک دن چادر باندھیں اور پیچھے سے گریہ ڈالیں، ایک تو چادر یعنی پہننے کی علیحدہ 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، پھر اگر پیچھے سے گرہ ڈالیں گے اس کے 100 شہیدوں کا الگ ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے گا؟ نہیں بولی یاد رہے گا؟ اصل میں یہی اصل باتیں ہیں، اصل یہی تقریر ہے، یہی خطاب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ملے اور ہمارے دامن میں آئے، پھر ہم اس پر عمل کریں، پھر عمل کرتے کرتے قبر میں جائیں، آقا سے آمنا سامنا ہو تو ہمارے آقا ہماری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے، اور یہی اصل میں نعمت۔ اس سے بڑی اور دولت کیا ہے؟ ویسے تو آپ دیکھو نا کتنے خطابات ہو رہے ہیں، الگ الگ علماء کے انداز ہیں، کوئی جناب زور میں تقریر کر رہا ہے، کوئی دھیمی آواز میں کر رہا ہے، کوئی ترنم میں کر رہا ہے، کوئی شعر و شاعری میں کر رہا ہے، پورے پورے مجمع کو انہوں نے جناب قابو کیا ہوتا ہے، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، اندازوں کی طرف نہیں جانا، بس جس کے ہاتھ میں موقع مل جائے بس یہ دیکھیں کہ اس کے منہ سے نکل کیا رہا ہے، اور اس پہ غور کریں، پھر اس کو غنیمت سمجھے، اس کو دولت سمجھے اور اپنے دامن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ یار اس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں۔ اصل میں تقریر یہ ہے،
اور ہم تو فقط بات تقریریں کرانے تک رہ گئے، اشتہار چھپانے تک رہ گئے، فلیکس سے لگانے تک رہ گئے، استقبال کرنے تک رہ گئے، اور ہم خود تقریریں کرنے والے بھی تقریروں تک ہی رہ گئے. ہم تو خود بھی عمل ہو گئے ہیں. ہم آپ کی بات کیا کریں، ہم خود تقریریں کرنے والے بھی عمل ہیں. اگر میں تمہارے ہاں یہ بیان کروں کہ جناب بیٹھ کے پانی پینا میرے آقا کی سنت ہے، تو میں جب تقریر کر کے رات کو گھر جاؤں تو میں گھر وہاں کھڑا کے جناب کھڑا کے پانی پی رہا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ میری تقریر کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ کیا جب میں بیان کر رہا تھا اس وقت رب دیکھ رہا تھا، رب سن رہا تھا؟ جب میں گھر گیا تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس وقت رب نہیں دیکھ رہا تھا؟ نہیں محترم، اصل تو امام حسن کا جو اس طرح قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ گارنٹی تو ظاہری صورت کی ہے ہی نہیں نا. یہ امام حسن فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اصل تو گارنٹی یہ ہے کہ تیری خلوت کیسی ہے، تیری تنہائی کیسی ہے. ظاہری طور پہ تو میں بھی تمہارے سامنے جناب امام شریف جبہ پہن کر جناب اور اپنے آپ کو یعنی عاشق قرار دے کر دعویٰ کر کے بالکل پیش کر سکتا ہوں، اور ہو رہا، اس میں کوئی شک ہے. لیکن دوستو یاد رکھیں، اگر لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں آمنو وعاملوا الصالحات، خدا کی قسم وعاملوا الصالحات، جو عملی زندگی ہے، جو عمل والی زندگی ہے، جو پریکٹیکل زندگی ہے، جو اسوہ حسنہ کی یعنی مناسبت سے جو زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری زندگی ہے، بہت پیاری زندگی ہے. آئیے محترم، میں دو باتیں کر رہا تھا پھر میں آگے چلا گیا. ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ باتیں میں نے گزشتہ پروگراموں میں کر دی ہیں کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے میرا آقا خوش ہوتے اور جانے پر آپ غمگین ہو جاتے. یہ میرا آقا کی سنت ہے. آنے سے پہلے لوگوں کو خبر دیتے، یہ میرا آقا کی سنت ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. جب آ جائے مل جائے تو پھر ملنے والوں کو مبارک دینا، یہ میرا آقا اسلام کی سنت ہے. ایک سنت تو میں بھی ادا کر رہا ہوں اور آپ بھی ادا کر رہے ہیں. ابھی 2-3 دن باقی ہیں، آپ ادا کریں، گھر جائیں، دوست آپ کو بتائیں بھی تیاری کرو بھی. رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت مہینہ آ رہا ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے، جو بخشش کا سیزن ہے، اور اس مہینے کا نام ہے شہر عظیم شہر مبارک. جب اپنی زبان پہ پہلے ایک مرتبہ سب لوگ تھا شہر عظیم، ہاں بولیے شہر عظیم شہر مبارک، جو تمہاری اور میرے نام مال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا، کیونکہ یہ میرا آقا اسلام کی سنت ہے. میرا آقا اسلام نے خود میں بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہارا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ کیا ہے؟ تو فرمایا شہر عظیم شہر مبارک. اصل میں یہی میرے خود آقا کی خوبصورت باتیں ہیں، جس کا بڑے بڑے دامن ملا کر اس کو خزانہ سمجھے. تو آئیے مترفر میں ادھر جانا چاہتا ہوں. ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا، اب جملے پہ غور کرنا، جملے پہ غور کرنا، بڑی توجہ سے سننا. آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ اپنی تہمت ماروں کو کس کے باندھ لیتے اور پیچھے سے کیا ڈالتے؟ چلو میں کہ پیچھے سے کیا ڈالتے تھے؟ گرا. چلو پریشان نہ ہوا کریں، اگر آپ تھوڑا سا آستہ سے دھیمی بات میں جواب دے دیں تو آپ کو بھی 100 شہیدوں کے ثواب مل جائے گا. ہاں جی، میں نے وہ نہیں پڑھا کہ ہاتھ کھڑے کرواؤ، نعرے لگواؤ، جناب واہ واہ کروا دو، میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا. ہاں میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ دورانی گفتگو، دورانی خطاب، تربیتی، روحانی، فکری خوبصورت مجالس میں، خوبصورت محافلوں میں میرے آقا السلام دورانی گفتگو وقفے وقفے کے پاس پوچھتے رہتے، اے میرے صحابہ بتائیے میں نے کیا کہا. یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور آگے سے جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی سنت ہے. یاد رہے گا نا؟ بولیے ماں. تو میں ایک بڑی پیاری بات کر رہا تھا جو آپ کو سنا رہا تھا. آپ فرماتی ہیں کہ تہمت مبارک کو مضبوطی سے باندھ لیتے، کس لیتے اور پیچھے سے گرا ڈالتے. اور گرا ڈالنے کے بعد اگلا جملہ بڑا پیغام ہے آپ کے لیے. آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ کی ہفتہ وار حاضری کے موقع پر یہ بڑی خصوصی بات جو آپ کو میں دے رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک تو تہمت مبارک کو یعنی مضبوطی سے باندھ لیتے اور پیچھے سے گرا ڈال دیتے. پھر اگلا جملہ سنیں، فرمایا خود بھی جی بھر کے عبادت کرواتے، ہمیں بھی کرواتے. اللہ، یعنی خود بھی جی. دیکھو آقا علیہ السلام اتنی بڑی عظیم ہستیوں کے صدقے سے ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے، لیکن کیا توجہ سے جملہ تو سنو یار. آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان مبارک کے اندر کیا کرتے؟ جناب تیاری کرتے اور جی بھر کے خود بھی عبادت کرتے اور ہمیں بھی کرواتے. تو اب ہم نے خود بھی جی بھر کے یہ سیزن کمانا ہے اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب
دینی ہے، دوست احباب کو بھی ترغیب دینی ہے تاکہ جی بھر کے سیزن کمائیں. اور ہمیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں تو سونے کا وقت تھا، جلدی جلدی سو جائیں. اب یہاں بھی جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، توجہ سنیے. مثلا آپ فجر کی نماز پڑھی ہے، کیا پڑھی؟ تو فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ لگ جائے گا سورج نکلنے میں، پونا گھنٹہ لگ جائے گا، یار کیا ہو جائے گا؟ ایک مہینے کے نا. اس کے بعد آپ وہاں بیٹھے رہے. لیکن دیکھو نا، محنت تو کرنی پڑے گی نا، محنت بغیر گزارا تو نہیں نا. آپ گھر سے چلے ہو، کوشش کی تو اب یہاں پہنچے ہو نا. اگر ہم کوشش نہ کرتے ہم یہاں کیسے پہنچ جاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ، نبی پاک علیہ السلام کے نلین پاک کے تصدق سے اب وہاں بیٹھے رہے، جم کے بیٹھے رہے. پھر آپ نے الحمدللہ سورج نکلا، صرف 2 نفل پڑھے. کتنے؟ اس کا نام ہے نماز اشراق. میں ایک سیزن کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. سیزن کیسے کمانا ہے، سیزن کیسے کمانا ہے. چلو ہم پیچھے اس سے پیچھے شروع کرتے ہیں. یہ جملہ آپ نے سن لیا ہے، میں دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیوی اور ہم سب کی ماں، کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اپنی تہ مر کو کس لیتے اور پیچھے سے گرا ڈال لیتے، خود بھی جی بھر کے عبادت کرتے اور ہمیں بھی کرواتے. یہ جملہ تو ہو گیا. اب ہم سیزن کی طرف تھوڑا سا بڑھنا چاہتے ہیں. صبح ہمارا اپنے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی. کون سی؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی میرا امتی چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے، بکائے، نور ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 عمل ہیں تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے. صحابہ نے کہا کون کون سا؟ فرمایا ایک تہجد کی نماز. کیا؟ ایک تہجد کی نماز. اور آسانی پیدا کر دی کہ اگر تہجد نہ بھی پڑھی جائے. پھر ایک اور میرے آقا نے خزانہ دے دیا، ایک خوبصورت تحفہ دے دیا. فرمایا بارش ہو رہی ہو، شدید ہوا چل رہی ہو، بجلی چمک رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں اور بازاروں میں کیچڑ ہو اور پھر جماعت کا وقت قریب ہو، تو پھر وہ کہے میں گھر نماز نہیں پڑھنی، میں تو با جماعت پڑھنی، کیونکہ ورکعوا مع الراکعین. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کر رہا ہے، اس نے ہمیں حکم کیا ہے. پھر اس حال میں، اس لمحہ، اس گھڑی جب وہ پھر گھر سے نکل کر آ کر با جماعت نماز پڑھتا ہے، تو یہ لمحہ تو زندگی میں کبھی کبھار آتا ہے نا. سال میں 2 مرتبہ آ جائے گا، 3 مرتبہ آ جائے گا، 4 مرتبہ آ جائے گا. لیکن جب بھی آیا اس نے یہ کوشش کی تو میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے، یہ امتی جو میرا عمل کر رہا ہے نا، اس کی قبر بکائے نور ہو جائے گی. بکائے تو سحری وقت ہم نے اٹھنا. یار میں کہتا ہوں نیکیوں کا سیزن ہے، میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کا سیزن ہے، کماؤ. اور میں ایک دفعہ مثال دی تھی کہ یہ جب سوسائٹیاں بنتی ہیں نا تو انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوتے ہیں مشہوری دینے کے لیے، 5 مرلہ 10 مرلہ، کنال 2 کنال، اور اوپر لکھا تھا سنہری موقع، نیچے لکھا تھا آدمی موقع پر موجود ہے، نیچے ٹیلی فون ہے. خدا کی عزت کی قسم آدمی کبھی موقع پہ موجود بھی نہیں ہوتا اور کبھی بار ان کا فون بھی بند ہوتا ہے اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ سنہری موقع لکھا ہوا ہے، فون بھی بند ہے، بندہ موقع پر موجود نہیں ہے. لیکن آؤ خدا کی قسم اگلا مہینہ جو 2 دن کے بعد آ رہا ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اوپر لکھا ہے سنہری موقع، ٹیلی فون ہر وقت چلتا رہے گا، رب ہر وقت موجود ہے. نہیں بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں اور ہے. بات وہ کیا ہے کہ دیکھیں بندہ جب سمجھ رہا ہے کہ میرے بڑے گناہ ہیں، میں نے زندگی میں نیکی کی نہیں ہے، میرا جسم آلود، میرا جسم یہ گناہ آلود ہے، میں کیسے رب کی بارگاہ میں جاؤں؟ نا 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 قربان جائے اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی پریشان نہیں ہونا، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا غفور ہوں. ان کو کون جتنے بھی گناہ ہیں نا، پوری کائنات بھی بھر گئی نا، زمین سے آسمان تک پورا خلا بھر گیا ہے، حتیٰ کہ جتنا سمندر کی جھاگ ہے، قطرے ہیں، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. بس ان کا کام ہے میری بارگاہ میں آنا، جھک جانا، کچھ نہ مانگے، توبہ کی نیت سے پیشانی جھکا دے. بلکہ یوں سمجھو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر توبہ کی نیت سے صرف ارادہ کر کے کسی جگہ میں بیٹھ کے بس صرف توبہ کا ارادہ کرے، سچی توبہ کے جس کو توبہ النصوح کہتے ہیں، تو میں قربان جاؤں. میرا آقا علیہ السلام فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، توبہ کرے، اقرار کرے، اعتراف کرے، مانے کہ باری تعالیٰ میں بھول گیا، میں مانتا ہوں میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے مولا تو بھی تو کریم ہے نا، مجھے معاف فرما دے. تو تیرے اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پتہ بندہ کیا ہے، اس طرح ہو گیا ہے جس طرح زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ مہینہ تو کمال مہینہ آ رہا ہے نا، یہ تو اس سے بھی کمال میں، یہ تو سیزن آ رہا ہے نا. کس کا؟ نہیں آدھا گھنٹہ سوچو کہ دعا لیٹ کروا رہے ہیں شاہ صاحب سے، یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے.
کمال سیزن آ رہا ہے. اب تہجد کی نماز آپ اٹھا تو ایسا نہیں کرنے کے لیے. لیکن ایک بات اور بھی کرتا جاؤں, سحری کے وقت آپ نے یہ نہیں کہا اٹھو جی سحری کرو, اعتراض بھی کوئی نہیں, سحری کہو, اٹھو جی کھانا کھا لو, کوئی بات نہیں, اٹھو جی روزہ رکھو, کوئی بات نہیں, کہو. لیکن جو میں آپ کو یہاں ایک خوبصورت ہیرا دینا چاہتا ہوں وہ بھی سن لو. آپ نے پورا رمضان شریف میرے آقا کی سنت کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ سیزن ہے نا. سنیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے, جب حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تو جب صحابی حاضر ہوا, سلام کیا, اجازت نہیں, بیٹھ گئے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے برکت کا کھانا کھاؤ, آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبح اٹھتے کو بولے اٹھو جی سحری کرو, کھانا کھاؤ, روزہ رکھو, اب کوئی اعتراض نہیں, جو تیرا جی چاہتا ہے کہے, بس تو اٹھا صحیح ان کو. ہاں میری بات اور کیا, اب اٹھا صحیح ان کو, گھر والوں کو تیار کر دوں, کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں تو ایک ہیرا خوبصورت دینا چاہتا ہوں, وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کیا فرمایا, بیٹھو میرے ساتھ اور برکت کا. اب صحابی جب کھانا کھایا گیا نا تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ برکت والا کھانا ہے, کوئی خاص ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سحری ہے. کیا یہ سحری ہے, میں روزہ رکھ رہا ہوں, سحری والا کھانا برکت والا کھانا ہے. جب آپ صبح اٹھیں گے نا, جب صبح اٹھیں گے تو جب روزہ رکھنا ہوگا نا تو آپ جب اٹھائیں گے تو کیا کہنا ہے, اٹھو جی برکت والا کھانا کھاؤ. اور اتنا کہنا تیرے نامہ اعمال میں 100 کو 70 سے ضرب دے دو, اتنے شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. بھائی سیزن ہے نا, میں سیزن کی باتیں کر رہا ہوں نا, سیزن کمانا ہے نا, ہم نے کماؤ گے نا, ٹیلی فون بند نہیں ہونا, چل رہا ہے الحمدللہ چل رہا ہے. جب بھی کرو انشاءاللہ جواب ملتا ہے, اور جب بھی توبہ کرو انشاءاللہ توبہ قبول ہوتی ہے. پر ہم توبہ تنسوح کرنی ہے. اس رمضان میں دیکھو میں نے پہلے بات کی ہے کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کی تبلیغ, ان کا درس, ان کا سبق ہر آنے والے کے لیے ایک ہی تھا, کیا؟ نماز 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 نماز. میں کہتا ہوں کہ میں بڑی جگہوں پہ تقریریں کرتا ہوں نا, تو مجھے بڑی بڑی جگہوں سے, ابھی چند دیر قبل جگہ پہ نماز پڑھنے گیا, اپنا بیان کرنے گیا, درس قرآن تھا, وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا. جب بعد میں بیٹھے کہنے لگے جی ہم سید بادشاہ کی جب بھی بارگاہ میں جاتے تھے نا, جب بھی ہم حاضر ہوتے تھے نا, شاہ صاحب ایک جملہ کہتے ہیں, ہاں جی نماز پڑھنی ہے. کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے, نماز کی ادائیگی کرنی ہے. تو یہ رمضان شریف میں نماز شروع کر دیں, بلکہ رمضان شریف کا استقبال کرتے ہوئے نماز شروع ہو جائے, پھر رمضان شریف میں باقاعدگی سے نماز شروع ہو, پھر اس طرح ہم پکے نمازی بن جائیں کہ زندگی کا آخری لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں گزر جائے, اور پھر واپس آ جائیں. بس ایک دو باتیں اور سیزن کی کرتے ہیں. مثلا آپ نے اشراق ہے, یہ میں سیزن کی باتیں کر رہا ہوں, تو ہم نے کمانا ہے نا. مثلا آپ نے نماز پڑھی, تھوڑا سا قابو کیا اپنے آپ کو, نیند کا غلبہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور پھر نیند کے غلبے بھی زیادہ رمضان میں آتے ہیں کہ نہیں جی. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے نکلنے تک بڑا خاص وقت تھی. اگر میں تو نہیں بیان کر سکتا, علماء سے رابطہ قائم کرو کہ میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے اپنی صاحبزادی کے گھر میں, تو آپ کی صاحبزادی, آقا علیہ السلام کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار آرام فرما رہی تھی, فجر کی نماز کرتی, کیونکہ ساری رات عبادت کرتی تھی, گھر کا سارا کام خود کرتی تھی. تو آقا علیہ السلام تو فرمایا بیٹی سوئے ہوئے ہو. اتنا جملہ کرنے کے بعد میرا آقا ایک جملہ بھی دیا, اب سننا توجہ سے, فرمایا بیٹی فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہی تو رب سے مانگنے کا بہترین وقت ہے. نمبر 1. نمبر 2 پھر فرمایا یہ برکت والا وقت ہے. کیا؟ یہ برکت والا وقت. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر آپ وہاں بیٹھے رہے, آپ کو پتا چلا بھی سورج کتنے میں نکلتا ہے. سورج کے تقریباً 20 منٹ بعد, کتنے صرف آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. کتنے؟ اور اس کا نام ہے نماز اشراق. نماز اشراق. ادھر 2 نفل پڑھے نہیں, تیرے نامہ اعمال میں مقبول 70 عمرے اور 70 حج لکھے گئے. اس کو کہتے ہیں سیزن. یہ ہے سیزن, نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے جو ہم نے کمانا ہے. تیاری ہے نا. بندہ کہتا ہے یار 10 سالوں سے نے کام کیا, اس کو جب ساتھ والی فیکٹری میں صرف 500 یا 1000 روپیہ زیادہ مل رہا ہے نا, اس نے فیکٹری چھوڑ دی. اور حال ہمارا مولویوں کا بھی یہی ہے.
میں تو اپنی بات بھی کروں گا کہ مینو تنخواہ دے دو تو میں دنگا بنے تھے، بچے پڑھ رہے ہیں، مسجد جناب خوش چلتا پیا ہے جناب، اے نال دی مسجد والے جناب مولوی صاحب آ جاؤ 5000 زیادہ دے، اور پانی رکھنے کے بچے نے اچھی رونق آ رہی ہے، جناب مسجد میں بڑی رونق چلے گی، لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ کا گھر آباد ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندے 5000 کو چھوڑ، خدا کی عزت کی قسم یہ جواب عوام کو نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کو جواب دے گا۔ مولوی صاحب توکل اللہ کرو، آدم علیہ السلام کی مٹی میں ابھی تک پانی نہیں ڈالا گیا تھا، حدیث کا لفظ ہے ابھی تک مٹی میں پانی، تو اس سے کتنا 4000 سال، ایک میں 40,000 بھی آتا ہے لیکن میں 4000 بھی پڑھا، 4000 سال کو تھوڑے نہیں، 4000 سال مٹی میں پانی ڈالنے سے قبل قیامت تک آنے والے ہر شخص کی رب نے روزی لکھ دی ہے، وہ ملنی ہے۔ تو ہم دنیا میں کتنے سے زیادہ بھی ہم ادھر جاتے ہیں۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ نیکیوں کا سیدھے کماؤ جی بھر کے، اور اس سے قبل میں ریت پیش تو کر دی ہے، کہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنی تہمت کو کس لیتے ہیں، پیچھے سے گرا ڈالتے ہیں، جی بھر کے خود بھی عبادت کرواتے، ہمیں بھی کرواتے، خود بھی کرتے ہیں آپ۔ نبی پاک علیہ السلام، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ختم کرتا ہوں۔ ہم عمرے پہ گئے تو میرے ساتھ ایک بڑا اہل علم تھا، بڑا عظیم اہل علم، تو وہ دن آپ سوئے رہتا، بس فرضی نماز اس کے بعد ختم، اور میں نے کہا یار کوئی خیال کرو، مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں ایک اشراق پڑھو تو 1 لاکھ عمرہ، 1 لاکھ حج ملتا ہے یار، یہاں بس کھانے پینے کے لیے سونے کے لیے آئے ہو، اور کئی لوگ دتے جا رہا ہے، کوئی ریاض جا رہا ہے، تم کہاں گئے تھے؟ میں ریاض میں 2 دن رہ کے آیا ہوں۔ میں کیوں؟ اگر دوست رہتے تھے، میں کہا لاہور کے پاکستان سے تو ادھر آیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکا تیرا دوست، تو ادھر گیا ہے، تو یہ محبت ہے اس کو محبت ہے، ہماری طرف سے وہاں کروڑوں ہمارے دوست رہتے ہو، ہم تو ان کے پاس جائیں، ہم تو ان کی بارگاہ میں رہیں گے جہاں ہم گئے ہیں۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے ملنے کے لیے دوست کا تو آ جائے، بھی کہاں لاہور پاکستان اور کہاں جدہ مکہ شی مدینہ شی سے ریاض جدہ قصیم تبوک، وہ اس ملک کے شہر ہیں، وہ نہیں آ سکتے تیرے پاس، تو کھانے جا رہا ہے، سیر کرنے جا رہا ہے۔ میں نے سمندر دیکھنے کا نہیں دوستو، سمندر دیکھنے نہیں جانا، سمندر ہم کراچی میں بھی دیکھ لیں گے، وہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے۔ رمضان شریف میں 1 لاکھ کو 70 سے ضرب دو، سیدھا کمانا ہے، قبول تو رب نے کرنا ہے لیکن ہم کریں تو صحیح خود۔ اس کو میں نے کہا یار آپ کچھ کریں گے، اگر مسجد نبوی میں اگر آپ جناب اگر اشراق پڑھتے ہیں تو 50,000، اور امام مالک علیہ الرحمہ کی روایت 8 لاکھ، امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی روایت کے مطابق کتنا 8 لاکھ۔ ویسے تو میری جو آقا کی حدیث ہے وہ 50,000 کی ہے، تو میں نے کہا جب 50,000 حج عمرے کو نقصان دے رہا ہے۔ اس کے بعد ترتیب ابابیل کی دی میں نے، اس کو چاش کی ترتیب دی، بتا دے سے کیا کہتا، اچھا دو جی احتیاط جانے ہی کمال ہے۔ میں کہا چلو کوئی بات نہیں، میں کہ میری بات بھی سنو، میں کیا جس بارگاہ کی ہستی، جس ہستی کی بارگاہ میں تو آیا ہے نا، ان کی آداب وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کی بارگاہ میں آ جانا کمال، بالکل تیرا موقف درست ہے، میں اللہ معاف کرے کوئی نکال نہیں کرنا، لیکن جی بھر کے عبادت کرنا یہ بھی میرا آقا کی سنت ہے۔ یہ اشراق، یہ چاہت، یہ اوابین، یہ تحیت الوضو، یہ تحیت المسجد، یہ تلاوتیں، یہ ساری میرا آقا کی سنت ہے، میرا آقا کی منشا ہے، یہ میرا آقا جی بھر کے عبادت کی ہے۔ تو پھر پاکستان کہاں، لاہور جی بھر کے، تو پھر کہاں نبی پاک کی بارگاہ مسجد نبوی شریف کے اندر تو میرا آقا کی ادا کو ادا کر جی بھر کے عبادت کرنے کمال نہیں؟ دوستوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا، ہم نے پورے مہینے کے اندر بھی سیزن کی بڑی بڑی خاص باتیں کرنی ہیں، تو آپ تیار ہیں نا ویسے ناشتے کے لیے؟ سیزن کمانے کے تیار ہے نا؟ بیمار بھی بیمار نہیں ہونا؟ ہاں جی، یہ ایکسر کروا کے الٹرا ساؤنڈ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تیرے اندر کوئی شاید پیدا ہو گئی ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو مر جانا ہے، تو میں ہم کی کرنا جی؟ میں کہا تو مرنا ویسے بھی مر جانا ہے، روزہ رکھ کے مرے گا تو کمال ہے۔ ایک تو سنو مجھے نات خانہ نے جناب مولویوں نے نات سنو وہ بار کی اشتیاق مدینہ شریف، مدینے کا مرنا کیا یہ کمال ہے۔ یہ دوست سے جاندے آپ بیمار ہوئے اور جلدی کرو میری رٹھی کو ٹوکے کرو میں واپس جاؤں، میں کیوں واپس کیوں جانا ہے؟ اور میرے بچے جی میں موت نہ جائے، تو مجھے ادھر موت اگر آئی تو کیا شیشے کا کمرہ بنا کے تم اس کے اندر رکھ دینا ہے؟ ایسا ڈبہ ہے جی، ایسا ڈی ماں جی، نا ادھر بھی انہیں زمین کے اندر ہی چل جانا ہے۔ تو اگر موت مدینہ المنورہ آئے تو آقا کے قدموں میں جنت البقیع کے مدفن ہو جاتی، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ میری بات پہ غور کری، میں کچھ کہہ گیا ہوں، ذرا صاحب میں کچھ کہہ گیا ہوں، اس لیے مہینہ آ رہا ہے، میں آپ کو یہ آقا کی عظیم آج کے شہزادوں کی بات ہفتہ وار جو ہماری حاضری اس میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہم نے سیزن کمانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو ایک سنت میں آپ کو بتائی تھی، اگر آپ ادا نہیں بھی کرتے نا
آپ شلواریں پہنتے ہو، پتلونے پہنتے ہو، جو بھی کرتے ہو نا، رمضان شریف میں ایک مرتبہ ضرور ہم نے تہمت باندھنی ہے، سنت سمجھ کے پھر پیچھے سے آئے ہے، کیا بات ہے، گرا ڈالیں تو پھر 200 سجدے، پھر 200 کو 70 ضرب دے دو، تو خدا کی قسم اس سے بڑی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس مہینے میں سیزر کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا